رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون صدق اللہ و مولانا العظیم۔ سورہ انعام پارہ نمبر 7 آیت نمبر 45 اور 46۔ ترجمہ: فقطع دابر القوم الذین ظلموا، بس ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی۔ والحمدللہ رب العالمین، اور تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں فقطع دابر القوم الذین ظلموا، تو ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی۔ ارشاد فرمایا گیا ایمان کی بجائے کفر اختیار کرنے اور اطاعت و فرما برداری کی بجائے گناہوں میں مصروف ہونے کی وجہ سے ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی اور سب کے سب ہلاک کر دیے گئے، ان میں سے کوئی باقی نہ چھوڑا گیا۔ اگلے آیت میں فرمایا والحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد اس پر کہ اس نے دشمنوں کو ہلاک کیا اور ان کی جڑ کاٹ دی۔ اس آیت میں یہ تعلیم ہے کہ لوگ ظالموں کی ہلاکت پر اللہ کی حمد کریں اور اس کا شکر بجا لائیں۔ ظالم جب مر جائے، جب وہ اللہ اسے ہلاک کرے، عذاب میں مبتلا کرے، تو مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جب ظالموں کو اللہ ہلاک کر دے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کی حمد بجا لائی جائے۔ اس پہ کچھ احادیث مبارکہ بھی ہیں کہ بے دینوں اور ظالموں کی ہلاکت اللہ کی نعمت ہے۔ اس سے معلوم ہوا گمراہوں، بے دینوں اور ظالموں کی ہلاکت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس پر شکر کرنا چاہیے، کیونکہ ظالم جب مر جاتا ہے تو اس کا ظلم ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح بے دین جب مر جائے گا، اللہ اسے عذاب میں گرفتار کرے گا تو اس کی بے دینی ختم ہو جائے گی۔ وہ اپنے ساتھ کتنوں کو گمراہ کر رہا ہے، کتنوں کے عقیدے خراب کر رہا ہے۔ دوسری کہتے ہیں کوئی بدبخت بدعقیدہ مرتا ہے تو یہ کہتے ہیں لوگ نا خس کم جہاں پاک، چلو ایک گندہ تو ختم ہوا ہے، کچھ تو جہاں پاک ہوا ہے نا۔ تو اس لیے ظالم بددین بدعقیدہ جب وہ ہلاک ہو جائیں تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مبارکہ میں اس کی کئی مثالیں، اور صحابہ کی سیرت مبارکہ میں کئی مثالیں اس کی ملتی ہیں۔ نمبر 1 حدیث پاک میں ہے، اور یہ حدیث پاک جو ہے سیرت حلبیہ کے اندر ہے کہ ابو جہل کے قتل پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے سجدہ شکر ادا فرمایا تھا۔ ابو جہل بدبخت جب واصل جہنم ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا، تو پتہ چلا جو اسلام کا دشمن ہے اس کے مرنے پر سجدہ شکر ادا کرنا، اللہ کی حمد بجا لانا سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اسی طرح عاشورہ کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم 10 محرم الحرام کو جب آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا 10 محرم الحرام کو کہ یہودیوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا یہودی تم نے روزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو ہلاک کیا اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے چاہنے والوں کو اللہ نے نجات عطا فرمائی، تو اس لیے ہم شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن اقرب منکم بموسیٰ، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ہم تم سے زیادہ قریب ہیں، تم روزہ رکھتے ہو تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ ساتھ ساتھ حضور نے ارشاد فرمایا یہودیوں کی مخالفت بھی کرنی ہے، وہ صرف 10 کا رکھتے ہیں، ہم ساتھ 9 کا ملا لیں گے یا 11 کا ملا لیں گے تاکہ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے اور بدبخت فرعون کی ہلاکت پر رب کا شکر بھی ادا ہو جائے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کرم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہوئی آپ کے دور میں، جنگ یمامہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو فتح نصیب فرمائی۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں ایک بہت بڑا بدبخت تھا مسلمہ کذاب، جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا بدبخت نے، تو
اب جب جنگ ہوئی تو اس بدبخت کے مرنے کی خبر ملی کہ مسلمہ کذاب بدبخت جو ہے وہ مردار ہو گیا، مر گیا، ہلاک ہو گیا، تو اس پر کیفیت کیا ہوئی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا فرمایا تھا۔ اسی طرح علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے جب خارجیوں کے درمیان جنگ کی، دو ذوالثدیہ یعنی دو پستانوں والے مرد کو مردہ پایا تو آپ نے سجدہ شکر ادا فرمایا۔ لہذا مومن کی وفات پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیے، اور موذی کافر، ایذا دینے والے کافر کی موت پر الحمدللہ پڑھنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا تم فرماؤ اے لوگو بھلا بتاؤ کہ اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا دے گا؟ دیکھو ہم کیسے بار بار نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر بہت پیاری دلیل ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہاں توحید باری تعالیٰ کی دلیل پیش کی جا رہی ہے، فرمایا جا رہا ہے اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، فرمایا اب بھلا بتاؤ اللہ تمہارے کانوں کو لے لے، تمہاری آنکھوں کو لے لے اور اللہ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو کون ہے تمہیں اس سے یہ چیزیں لے کر دے گا؟ فرمایا تو یعنی کہ آنکھیں اور کان اور دل کی بات کی گئی ہے کہ علم و معرفت کا تمام نظام درم برم ہو جائے۔ اللہ کی نشانیاں بندہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سماعت کرتا ہے، دل پر اس کا خطرہ گزرتا ہے، یہ ساری چیزیں رب لے لے، یعنی معرفت اور علم کا سارا نظام درم برم ہو جائے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا کر دے گا؟ اس کا جواب یہی ہے کوئی نہیں ہے۔ تو اب توحید پر کبھی دلیل قائم ہو گئی ہے کہ سب اللہ کے سوا کوئی اتنی قدرت اختیار والا نہیں ہے، تو عبادت کا مستحق بھی صرف وہی ہے۔ اتنی طاقت اور قدرت اس کے پاس ہے تو عبادت کے مستحق بھی کیا ہے؟ وہی ہے۔ شرک بدترین ظلم اور جرم ہے۔ فرمایا انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو ہم کیسے بار بار نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ اے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم آپ دیکھیں کبھی ہم انہیں اپنی نعمتیں یاد دلا کر ایمان لانے کی ترغیب دیتے ہیں، اپنی نعمتیں یاد دلاتے ہیں، رب نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں، ہم نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں۔ کبھی سابقہ امتوں پر آنے والے عذابات یاد دلا کر، اور کبھی اس سے بات سے ڈراتے ہیں کہ ہم چاہیں تو ان کے کانوں، ان کی آنکھوں اور دلوں کو بیکارہ کر دیں، اور کبھی ان کے سامنے اپنی الوہیت اور قدرت اور وحدانیت پر دلائل پیش کرتے ہیں تاکہ یہ کسی طرح ایمان لے آئیں، لیکن ان کا حال یہ ہے ان نشانیوں سے منہ پھیر لیتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے توفیق لے لیتا ہے تو پھر بندہ ایمان کے قریب نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ خدا کی قسم سب سے زیادہ مسلمان کو فکر ایک بات کی ہونی چاہیے، آج ہم سب سے زیادہ فکر روزی کی کرتے ہیں، مال جمع کرنے کی کرتے ہیں، پراپرٹی کی کرتے ہیں، دوسروں سے مقابلہ لگا ہوا ہے، اس کی ایک گاڑی میری دو کیوں نہیں، اس کا ایک پلاٹ میرا دو کیوں نہیں، اس کا ایک گھر میرا دو کیوں نہیں، اس کا بچہ افسر ہے تو میرا کیوں نہیں، اسی میں مقابلے ہیں۔ خدا کی قسم ایک چیز کی فکر کرنی چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ دنیا میں رہتے ہوئے یا اللہ ایمان سلامت رکھنا، یا اللہ دنیا سے جائیں تو ایمان اور عافیت والی موت نصیب فرمانا۔ خدا کی قسم جو بندہ دنیا سے ایمان لے کے چلا جاتا ہے، گناہوں کے سبب اسے عذاب ہو بھی گیا تو وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ جائے گا۔ دنیا سے ایمان لے کر نہیں گیا، انما الاعمال بالخواتین، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، خاتمہ ہی باقی نہ رہا تو پھر نہ حج کام آئیں گے، نہ نیکیاں کام آئیں گی، نہ صدقات کام آئیں گے، تو ساری نیکیوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں جس کو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے خاتمہ بالخیر کی فکر نہ ہو، ایمان کی فکر نہ ہو، اندیشہ ہے، خوف ہے کہ اس کا مرتے وقت ایمان چھین لیا جائے، ایمان سلب کر لیا جائے۔ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، دنیا میں بھی اسلام پر قائم رکھے
اور اللہ دنیا سے جاتے ہوئے ایمان سلامت رکھے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔